بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کچھ خوبیاں گریٹ ٹیچر کی، زبردست ٹیچر کی، فیوریٹ ٹیچر کی، اور ایسے ٹیچر کی جس میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ بچے اس کے پاس جانا، ان سے بات کرنا یا پھر ان سے شیئر کرنا پسند کرتے ہیں۔ آج کل اگر آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں کہ آج کا دن کیسا رہا تو کہے گا اٹس اوکے، اچھا تھا، صحیح رہا۔ بہت کم ایسا ہوگا جو آپ کو کہیں گے کہ اٹ واز فینٹاسٹک، بڑا زبردست دن تھا، بہت مزہ آیا اسکول میں، ہم نے بہت انجوائے کیا، اور کلاس میں بہت زبردست تھا، آج ہم نے جو سیکھا اس میں یہ چیز تھی، ٹیچر نے یہ بات بتائی۔ بہت ہی ریئر، بس کہیں گے کہ پڑھ لیا، سوال لکھے، جواب پڑھے یا جواب لکھے، بس دیٹس اٹ۔ مطلب اسٹوڈنٹس کا جواب بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کی تھنکنگ اپنی ہوتی ہے، ان کی سوچ کے زاویے بہت مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہ سوچتے ضرور ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں یا آپ پڑھا رہے ہیں تو وہ سوچ نہیں رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں، مختلف انداز سے سوچتے ہیں، اپنے طریقے سے سوچتے ہیں، الگ الگ زاویوں سے سوچتے ہیں۔ ان کی سوچ کو پڑھنا ایک گریٹ ٹیچر، ایک بہت ہی زبردست استاد کی خوبی ہوتی ہے۔ اور ایک اچھا استاد کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کہ جب کلاس میں جاتا ہے تو اس کے پاس اس کی بکس، اس کے پلانز، اس کا اپنا ہوم ورک جو اس نے پڑھانا ہے وہ بہت کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا، وہ کانٹینٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ کانٹینٹ ایکسپرٹ مطلب جو وہ پڑھانے والا ہے اس کی پوری معلومات اس کے پاس ہوتی ہیں۔ اسٹوڈنٹ ایک سوال پوچھے، آپ 3 جواب دیں، 4 جواب دیں، اس سے زیادہ جواب دیں، اس کو اس کی سوچ سے زیادہ رچ کرنا ہے آپ نے۔ تو ایک اچھے استاد کی خوبی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس جو پڑھایا جانے والا کانٹینٹ ہے، جو سمجھایا جانے والا کانٹینٹ ہے، اس پر اس کتاب کے دیے گئے اسباق سے زیادہ نالج ٹیچر کے پاس ہو، تو ہی تو اٹریکشن ہوگی۔ ادروائز اگر آپ جو لیسن پڑھا رہے ہیں اور اس لیسن کو بچے پڑھ رہے ہیں اور اسی کو پڑھ رہے ہیں، تو لکھے ہوئے کو پڑھنا تو کوئی مزے کی بات نہیں ہے نا۔ ہمیں تو چیزیں وہی اٹریکٹ کرتی ہے، جیسے لوڈو کھیلنا سب کو آتا ہے لیکن پب جی کھیلنا سب کو نہیں آتا۔ یہی وجہ کہ پھر لوڈو سے اٹریکشن کم ہو جاتی ہے، پب جی میں زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں یا بڑے بھی ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں جو انہیں زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، جس میں زیادہ ورائٹی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے آپ اس کو اپنی طرف توجہ کو لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس اتنے آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گی۔ مطلب ایک ٹیچر جو ہے نا، وہ بہت اچھا سٹرگل کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو سٹرگل کرنی چاہیے، اس کو کلاس میں جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بک نکالو اور ڈیٹ اینڈ ڈے لکھو اور کام کرنا شروع کر دو۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ آج جو ہے نا میں بھی آپ کے ساتھ پڑھوں گی، آپ نے مجھے سکھانا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کیا کیا نئی چیز ہے اس میں، اور جو آپ کو سمجھ آئے گا مجھے ضرور بتائیے گا، میں بھی آپ سے سیکھوں گی، اور میں آپ کے ساتھ پوری کوشش کروں گی کہ جو آئیڈیا اس چیپٹر میں ہے اس آئیڈیا کو میں سمجھ سکوں۔ ایک اچھا ٹیچر بہت اچھا دوست ہوتا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا رازدان ہوتا ہے، بہت ہی اچھا مددگار ہوتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ بجائے اس کے یہ کہنے کے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپ سے کچھ پوچھ رہا ہے یا آپ کی بات نہیں سمجھ رہا اور آپ اس سے یہ کہیں کہ وٹ ڈو یو مین آئی ایم ٹیچر، نو، ہمیں یہ کہنا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہی پڑھ رہی ہوں، میں آپ کی دوست ہوں، اور آپ نے مجھ سے شیئر کرنا ہے، اور مجھ سے جس طرح کے بھی کوسچن کریں گے میں آپ کو سیٹسفائی کروں گی۔ سائیکل چلانا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، نہیں بھی پتہ ہوگا تو سائیکل چلاتے ضرور دیکھی ہوگی، اور سائیکل چلانے کا طریقہ بھی آلموسٹ سبھی بڑوں کو پتہ ہوگا کہ جب سائیکل چلانا سکھائی جاتی ہے تو صرف گدی پر بیٹھنا سکھاتے ہیں اور ہینڈل پکڑنا، اور ہمیشہ سکھانے والا گدی کو پیچھے سے پکڑتا ہے
ہینڈل کو آگے سپورٹ کرتا ہے اور ایک ایک چیز بتاتا ہے کہ ہینڈل پر کس طرح سے اپنی گرپ رکھنی ہے، گدی پر کس طرح سے اپنا توازن رکھنا ہے، پہیے کو کتنا سیدھا رکھنا ہے، موڑنا ہے تو کس طرح سے موڑنا ہے. مطلب اسٹارٹ ٹو اینڈ آپ کو سکھانا پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی آپ کی کلاس میں بھی ہوتا ہے. جو اچھا ٹیچر ہے نا، جماعت میں بچوں کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہے، ان کو انگیج کرتا ہے اور بچوں کو اپنا ٹیچر بناتا ہے اور ان کو ایک ایک چیز بتاتا ہے، کس طرح سے لکھو گے، کیا کرو گے تو کس طرح خوبصورت لکھا ہوا ہوگا، کس طرح سمجھنے میں آسانی ہوگی اور کس طرح پڑھنے میں آسانی ہوگی، کون سا پیراگراف ہے جہاں سے آپ آنسر لے سکتے ہیں، کہاں سے آپ نہیں لے سکتے، کتنی لینتھ ہونی چاہیے کوسچن کی. آپ کو ہر چیز بتانی ہوگی، نہ کہ چیپٹر پڑھانے کے بعد کوسچن لکھنے کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اب بس آپ کے پڑھانے کے بعد اس قابل ہو گیا ہے کہ لکھنا شروع کر دو. نہیں، آپ کو ایک ایک ورڈ گائیڈ کرنا پڑے گا انٹل اس کو پورا سینٹینس، پورا ورڈ بنانا، لکھنا اور اس کو تحریر میں لے کر آنا نہ آ جائے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ یہ چیز کلاس 1 میں ہو، کلاس 2 میں ہو. آپ کو کلاس پلے گروپ 2 10 اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ گائیڈ کرنا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ٹیچرز پسند کیے جاتے ہیں جب وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر توجہ دیتے ہیں اور بچے کو بھی بتاتے ہیں. اکثر بچے آپ کی کلاس میں ایسے ہوتے ہیں جو ٹف اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، نوٹی نہیں، بدتمیز نہیں، لیزی نہیں، ٹف اسٹوڈنٹ. بار بار پوچھتے ہیں اور سم ٹائمز پوچھتے ہی نہیں ہیں. اکثر آپ کو ناراض ملتے ہیں، آپ کام کرا رہے ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. ایک طرح سے وہ اپنی ذات میں خود اپنے لیڈر ہوتے ہیں، نہ کام مکمل کرتے ہیں، لیٹ کام مکمل کرتے ہیں اور بس آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ روز ایسے کرتے ہیں تو ہمیں نہیں دیکھنا. اسی بچے کو تو دیکھنا ہے جو کر رہا ہے. اس کو کرنے والے کو سکھانا کون سی بات ہے. اس کی کاپیز اگر آپ سے مانگی جائیں جی کاپیز دیں اور آپ کہیں جی یہ 3 بچوں کی لے لیں، ریگولر ہے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، خوشخط کام کرتے ہیں اور بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے کلاس کے، ایوریج کا کیا، بلو ایوریج کا کیا. ٹیچر کا تو کام ہے سبھی کو ایکولی ایک لیول پر لے آنا کہ وہ سمجھ بوجھ اور عقل سے کام لے سکیں. تو ایک اچھا ٹیچر اپنی کلاس کے ہر اسٹوڈنٹ کو ایک اسٹوڈنٹ ایک کلاس سمجھتا ہے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ جو بیسٹ ہے اس کو مزید بیسٹ بناتے چلے جائیں، اسی کی تعریف کرتے جائیں، اسی کو آگے لاتے جائیں. ہر کلاس کے بچے کو چاہے وہ جس بھی لیول پر ہے آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو سامنے لائیں، اس کی کوئی نہ کوئی ایبیلٹی چیک کر لیں کہ اس میں یہ ہے تو آپ کو اسی پہ کام کرنا ہے. اور ایک اچھا استاد جو ہے کبھی بھی ایسے بچے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا، آبزرو کرتا ہے، اندازہ لگاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے، وجہ جانتا ہے. کیا وجہ ہے لیٹ کام کر رہے ہو، کیا وجہ ہے سو رہے ہو، کیا وجہ ہے سن نہیں رہے ہو، کیا وجہ ہے انٹرسٹ نہیں ہے. اسٹوڈنٹس آپ کو جواب ضرور دیں گے. بس میں کل بیمار تھا، رات امی بیمار تھیں، لائٹ چلی گئی تھی، آؤٹ آف اسٹیشن تھا، کچھ ایمرجنسی ہو گئی تھی. ایک اچھا استاد اپنے اسٹوڈنٹ کی کمی کو کمی نہیں رہنے دیتا، بلکہ اس کی کمی کو دور کرنے میں ہمیشہ مدد کرتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ زندگی میں بہت ضروری ہوتی ہیں. اور اس کے لیے اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچے لیٹ بھی لکھتے ہیں کلاس میں اور سم ٹائمز ایبسنٹ ورک ہوتا ہے، اور جب وہ لیٹ لکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کام کو چیک کر لیا جائے. سم ٹائمز گھر میں کھانا بھی تو لیٹ پکتا ہے نا، تو یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم گھر والوں کو کھانا نہیں دیتے، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ گھر والے کھانا نہیں کھاتے. لیٹ بھی ہو تو کھاتے بھی ہیں اور کھلاتے بھی ہیں. بالکل اسی طرح جب آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ لیٹ ورک کرے اس کو چیک کرنا ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے. اس کا اولین فریضہ ہے کہ اس کے کلاس کا ہر بچہ اپنا کام مکمل چیک کروائے، چاہے 1 ہفتے بعد، 15 دن بعد، 1 مہینے بعد. وہ جب بھی آپ کو کاپی دیں گے اسے چیک کرنا آپ کا فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں.
اور اگر وہ سک لیو پر تھا یا پھر کہیں گئے ہوئے تھے اور لیٹ کام چیک کروا رہا ہے، ایک تو کلاس میں لیٹ ہو جاتا ہے نا کہ نہیں کر سکے، لیٹ سلو رائٹر ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. وہ جو نہیں اسکول میں موجود تھے تو اس کو بھی جو وہ کام کر کے لائے اس کو چیک کرنا چاہیے، نہیں کر کے لائے تو اس کام کو مکمل کروانا چاہیے. سو یہ میری کچھ چھوٹی چھوٹی سی فائنڈنگس تھی جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ان پر کام ہونا چاہیے اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ ایک ہی لیول پر سوچتا ہو، ایک ہی لیول پر کام کرتا ہو اور ہمیشہ آپ کو پرفیکٹ کام دے. جو پرفیکٹ کام نہیں دیتا اس کے کام کو بھی اپریشیٹ کریں. آپ دیکھیں دنیا کیسے بدلتی ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں تارے زمین پر. تو ان زمین پر موجود تاروں کا خیال رکھنا بیسٹ ٹیچر یعنی اس بیسٹ چاند کا کام ہے. ہو سکتا ہے آپ یا میں یا کوئی اور ایک بیسٹ ٹیچر کے درجے پہ پہنچ جائے اور کسی اور اسٹوڈنٹ کو اپنے مقام تک لے آئے. اور اپنے مقام تک لانے کے لیے اپنا مقام بنانا پڑتا ہے. سو بناتے رہیں اپنا مقام اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.